ہم نے کبھی کسی نبی ولی کو خدا نہیں کہا ہے، خدا کا شریک نہیں کہا ہے، سمجھا بھی نہیں، مانا بھی نہیں۔ ہم ان کو معبود نہیں سمجھتے، محبوب سمجھتے ہیں۔ عبادت کے لائق سمجھ کر اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا، نعبدو اور نستعین دونوں الفاظ ہیں کہ معبود سمجھ کر، عبادت کے لائق سمجھ کر صرف اور صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کے پیاروں کو پیارا سمجھ کر مانگتے ہیں۔ اللہ قبول کرتا جو پھینکی لین جانتے ہو۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ اللہ سب کی سنتا ہے تو یہاں مانگ، وہاں کیا کرتا ہے؟ میں نے کہا میرا بیٹا سنتا سب کی ہے پر مانتا پیاروں کی ہے۔ ہم ان کو سفارشی بناتے ہیں، آپ بتا دیں سفارشی بنانا منع ہے تو یہ وسیلہ دے کر اور نیک جگہ پہ جا کے وہاں پر آپ دعا کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی منع نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی ان کو خدا سمجھے تو سب سے پہلے ہم بتائیں گے کہ یہ بندہ دائرہ اسلام سے فارغ ہو چکا، کوئی ان کو خدا نہیں سمجھتا، یہ اللہ کے بندے ہیں۔ یہ ہے ان کا سب سے بڑا دھوکہ۔ یہاں پہ یہ ڈنڈی مار کے تو لوگوں کو بیوقوف بنا، لوگ بھی سمجھتے کہ ہاں شاید یہی بات ہے، یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ جب تک ہم کسی کو خدا سمجھ کر اس سے نہ مانگے تب تک شرک نہیں ہوتا۔ لوگ بھی ایسے سمجھ بیٹھتے ہیں، جبکہ اصل جواب، علمی جواب اس کا انجینئر محمد علی مرزا صاحب دیں گے۔ اس کے بعد میں ان کی ویڈیو لگانے لگا، تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ مجھے برداشت کر لیتے ہیں تو میں تھوڑا سا اس کو ایکسپوز کر دیتا ہوں آپ لاجیکل پوائنٹ سے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ جی جب تک کسی کو اللہ سمجھ کر نہ مانگا جائے تب تک شرک نہیں ہوتا، ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے۔ اب جب کوئی بندہ کسی بھی چیز کو خدا سمجھتا ہے، اللہ سمجھتا ہے، تو وہ تو آٹومیٹک کافر ہو جاتا ہے۔ شرک کی تو گنجائش ہی نہیں بچتی کہ اللہ کی اس نے ڈائریکٹ نفی کر دی ہے، اس نے اپنا خدا کریٹ کر دیا، وہ تو کافر ہو گیا۔ پھر وہ مشرک کیسے ہوا؟ کس کے ساتھ اس نے شرک کیا؟ اس نے تو اپنا خدا ہی الگ بنا دیا، وہ تو کافر ہو گیا۔ شرک یہ نہیں ہوتا، یہ تو ڈائریکٹ کفر ہوتا۔ یہ ان کے عوام کو شاید یہ نہیں سمجھ آتی، تو یہ ڈنڈی مار کے لوگ بیوقوف بنا لیتے ہیں اپنے چندے بٹورنے کے لیے۔ تو بھائی شرک وہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی دو ہستی کو آپس میں ان کے کاموں میں شریک سمجھتے ہیں، کسی بھی دو ہستیوں کو ان کے کاموں میں شریک سمجھتے ہیں، یعنی کہ جو کام اللہ کرتا ہے وہ کوئی اور بھی کرتا ہے۔ ان کے نزدیک جو کام اللہ کرتا ہے تو وہ ان کے بابے بھی کرتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے شرک، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اسی کو مشرک کہتے ہیں۔ ہو گیا یہ تو کفر ہو گیا ڈائریکٹ، کوئی کسی کو خدا سمجھ لے۔ شرک ذاتی شرک وہ ہوتا ہے اللہ کے ذات میں شریک اسے کہتے ہیں، جیسے عیسائی کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو وہ شرک ہے کیونکہ اللہ کی ذات میں انہوں نے شریک ٹھہرا دیا ہے۔ اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کوئی باپ بیٹا، کوئی بہن بھائی، اس کا کوئی بھی نہیں ہے، وہ اکیلا تنہا ہے، وہ وحدہ لا شریک ذات ہے۔ اب اس کے کاموں میں اگر کوئی کسی کو شریک کرے گا کہ اللہ بھی حاجتیں پوری کرتا ہے، اللہ بھی مشکلاتیں دور کرتا ہے، اور بابے پیر بھی کرتے ہیں، اور اللہ کے ہاں کسی بابے کی شوارث چلتی ہے، شوارث اللہ کے ہاں کسی کی بھی نہیں چلتی، اللہ جس کو پکڑ لے تو پھر اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ تو آئیے علم پوائنٹ سے سمجھتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے۔ تو یہ میں لگا رہا ہوں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیو، آپ یہ سماعت فرما لیجیے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان ہستیوں کی، مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، جو نہ انہیں کوئی نقصان دے سکتی ہیں نہ کوئی نفع۔ اچھا فوراً جب آپ توحید کے اوپر آیات پڑھیں تو یہ کہتے ہیں نہیں ہم نے تو کبھی کسی بابے کی عبادت کی نہیں، دیکھیں جی ہم تو اللہ کا بندہ ہی مانتے ہیں۔ اگلا حصہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نفی صرف عبادت کے اعتبار سے نہیں کر رہا بلکہ یہ بھی کر رہا ہے کہ یہ ہستیاں نہ کسی کو نقصان دے سکتی ہیں نہ نفع۔ ایک مرے ہوئے شخص جو قبر میں پڑا ہوا ہے اس کی کوئی عبادت نہیں کرتا، ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ کیڑا رکھتا ہے کہ یہ میری بھینسوں کا دودھ خشک کر سکتا ہے، اس کے نام کی میں نے 11ویں نہ دی تو میرے اوپر کوئی مصیبت آ سکتی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اسے نفع نقصان کا مالک مانتے ہیں؟ تو آپ بھی شرک ہی کر رہے ہیں۔ اور شرک کیا ہے؟ آپ یہ آیت لیتے ہو کہ ہم تو جی عبادت تو کوئی نہیں کرتے، اللہ نے تو عبادت کرنے والوں کی نفی کی ہے۔ سرکار ساتھ ذکر کیا مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، جو ہستیاں نہ انہیں نقصان دے سکتی ہیں نہ نفع دے سکتی ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں نہیں ہم ان کو تو پکار ہی نہیں، یہ اللہ کے حضور ہمارے سفارشی ہے۔ سیم وہی مینٹلٹی۔ میں نے کہا میرا بیٹا سنتا سب کی ہے پر مانتا پیاروں کی ہے۔ ہم ان کو سفارشی بناتے ہیں، آپ بتا دیں سفارشی بنانا منع ہے۔ ایسی تو داتا صاحب کو تو نہیں مانگتے، اللہ کے حضور ساڑھے سفارشی نے، ہم سلطان الہند سے تو نہیں مانگتے، یہ ہم اللہ کے حضور انہیں اپنا سفارشی مانتے ہیں۔ پیچھے ہی اللہ ہے، ہاں یہ نہیں ہے کہ پیچھے کوئی اور ہے، نہیں پیچھے اللہ ہے جی، سامنے ہی ہے۔ سرکار پھر اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے جس انداز میں دیا ہے نا وہ ایسا انداز ہے کہ اگر ہم خود سے دیتے تو یہ کہتے ہیں کتنی گستاخانہ بات کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، کیا تم اللہ کو وہ بات بتا رہے ہو کہ جو اللہ کے علم میں بھی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین کے اندر؟
ہائے 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 ہائے، اللہ کے علم میں تو کوئی بات ایسی ہے ہی نہیں کہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ دیکھیں غصے کا اظہار، اللہ کہہ رہا ہے کہ منو پہ دس دو کہ اس سفارشی نے میرے حضور میں مقرر کیتے، منو دیکھو نہیں پتا کہ میں کوئی بندہ مقرر کیتا ہوا ہے. ہائے ہائے ہائے، ہمارا غوث رب نے بنایا ہے، ہمارا داتا رب نے بنایا ہے. یہ اللہ کی عطا سے. اللہ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی داتا صاحب بھی ہے. اللہ کہہ رہا ہے میرے علم میں تو کوئی نہیں کہ میں نے کسی کو داتا بنایا ہو کہ میرے بیہاف کے اوپر وہ سفارشی ہوگا. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ ہستی، بہت بلند ہے ہر اس شرک سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. اب مشرکوں، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ جو تم نے غلیظ عقیدے وابستہ کر دیے اور ہستیوں کے ساتھ، اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ تو اپنے عقائد اور نظریات کے اعتبار سے بالکل سچی اور کھری توحید قرآن میں بیان کر رہا ہے. کسی کو بری لگے، کسی کو اچھی لگے، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی پرواہ نہیں کی کہ لوگ کیا بات کریں گے، کس لیول پہ اتر کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. آپ دیکھیں اس سے بہتر اور کیا انداز، سمپل اور بہتر اور بالکل کھلا ڈلا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے نبی ان سے فرماؤ، اتنبئون اللہ بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض، کیا تم اللہ کو بتا رہے ہو وہ چیز جو اللہ کے علم میں تو زمین و آسمانوں کے اندر ہے ہی نہیں ہے، کہ کوئی اللہ نے اپنا کوئی سفارشی مقرر کیا ہوا ہے کہ جو نفع نقصان کا مالک ہے. جب ہم نئے ریورٹ ہوئے نا، 2008-9 کی بات ہے، تو میں ایک اور سائٹ پہ اپنے بھائیوں کے ساتھ گیا، تو وہاں ایک دعوت اسلامی کے بھائی تھے، تو وہ نماز پڑھاتے تھے، ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے رفع الیدین کے ساتھ. وہ بڑے حیران ہوئے کہ یار یہ کون سے لوگ ہیں کہ جو ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو یہ لوگ مشرک اور کافر سمجھتے ہیں. اب انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ مخلوق کون سی ہے. تو خیر ہم نے ان سے گپ شپ شروع کی. کچھ عرصے بعد انہوں نے کہا جی آپ ہمارے گھر آئیں، چائے پلائیں آپ کو. اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم دعوت رکھیں، اور ہم چاہ رہے تھے ہم ان کے سامنے دعوت رکھیں. ہم ان کے گھر چلے گئے جی. انہوں نے وہاں سے جال حق نکالی. اب جال حق تو میں اس وقت پڑھتا تھا جب میری داڑھی بھی نہیں نکلی ہوئی تھی، 94 کے اندر FSE میں. اس میں جتنی چکر بازیاں دی گئی ہیں غیر اللہ سے پکارنے کے لیے، مدد مانگنے کے لیے، وہ ساری تو ہمارے علم میں تھی. تو وہ کہنے لگا آپ کو ہم پہ اعتراض کیا ہے. تو میں نے ان کو یہی آیات پیش کی کہ بھائی آپ کا جو عقیدہ ہے نا مرے ہوئے لوگوں کے بارے میں، ظاہر اس بات میں تو آپ کافر سے بھی مدد لیں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو. لیکن جو دعا ہے یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، عبادت اللہ کی ہوگی، مدد اس سے مانگی جائے گی دعا والی. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو تکلیف میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے اس کی برائی کو دور کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہو. قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو. تو میں نے کہا اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ جو اللہ کے سوا کوئی بھی ہستی، کوئی پیغمبر، جن، فرشتہ، کوئی بزرگ بابا جسے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دعا قبول کرتا ہے، گویا آپ نے اسے معبود مان لیا. تو کہنے لگا قرآن میں جس طرح توحید کے اعتبار سے آیات آتی ہیں، یہ سب کی سب اس سے ریلیٹڈ ہیں کہ آپ انہیں اللہ کے پیرلل میں رب مانو. اگر اللہ کا بندہ سمجھ کے کرو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو حزب اللہ ہے، اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں. ہم نے کبھی کسی نبی ولی کو خدا نہیں کہا ہے، خدا کا شریک نہیں کہا ہے، سمجھا بھی نہیں، مانا بھی نہیں. ہم ان کو معبود نہیں سمجھتے، محبوب سمجھتے ہیں. عبادت کے لائق سمجھ کر اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا، نعبدو اور نستعین دونوں الفاظ ہیں کہ معبود سمجھ کر، عبادت کے لائق سمجھ کر صرف اور صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کے پیاروں کو پیارا سمجھ کر مانگتے ہیں. تو میں نے اسے بتایا قرآن میں تو ایک آیت ایسی ہے جو آپ کے سارے کے سارے وسوسے کو سیٹل کرتی ہے. بنی اسرائیل میں بھی ہے، سورۃ المائدہ سے میں نے کہا کہ یہ پڑھو. اب یہ وہ چیز تھی جو جال حق میں تو نہ انہوں نے لکھی، نہ یہ مسئلہ ان سے حل ہونے والا تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کے اندر عیسیٰ ابن مریم کو سینٹرڈ کر کے، ان کی ماں کو سینٹرڈ کر کے بالکل کھول کر توحید بیان کر دی. تو آیت نمبر یہ 75، مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں، وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی ماں سچی عورت تھی، كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر
अन्ना युफकून। देखो हम अपनी आयात कितनी खोल खोल कर बयान कर रहे हैं, और फिर इनकी तरफ देखो जो उल्टे पढ़े जाते हैं। कुल अतअबुदून मिन दूनिल्लाह, नबी तुम फरमाओ क्या तुम अल्लाह के सिवा इन हस्तियों की इबादत करते हो? एक तो मिन दूनिल्लाह ने कह दिया, जो ये कहते हैं जी बुतों के बारे में। यहां ईसा इब्न मरियम और उनकी वालिदा को मिन दूनिल्लाह कहा, क्या इनकी इबादत करते हो? तो कह लगा देखे ना जी हम तो इबादत नहीं करते, हम उन्हें अल्लाह का बंदा मानते। मैंने कहा नाल लिखे है माला यमलिकु लकुम बर्रु वला नफा, जो ना तुम्हारे नुकसान के मालिक है ना नफा के। वल्लाहु हुवस समीउल अलीम, और अल्लाह ही सुनने वाला इल्म है। मैंने कहा पिछले हिस्से को छोड़ दे। अल्लाह ने कहा कि ईसा उनकी मां ना तुम्हारे नफे के मालिक ना नुकसान के, तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे शायद कोई नहीं, ईसा के जैसा है ही कोई नहीं, तेरा अब्दुल कादिर जिलानी थे शायद कोई नहीं, मरियम जैसा है ही कोई नहीं, तेरी राबिया बसरिया थे शायद कोई नहीं। अगर वो लोग नुकसान के मालिक नहीं है, ला जाओ अपने बाबे।